سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند نے ہندوستان میں رہنے کی وکالت اور تقسیم کی مخالفت کیوں کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسا سوال ہے جو بہت سے ذہنوں میں آج کل پیدا ہے اور اس کو باقاعدہ اٹھایا جا رہا ہے منفی انداز میں، مستقل اس پر پروپیگنڈا جاری ہے اور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے ہندوستان میں موجودہ حالات کے لیے جمعیت علماء اور اکابر کا یہ فیصلہ ذمہ دار ہے کہ انہوں نے تقسیم کی مخالفت کی اور ہندوستان میں رہنے کو ترجیح دی۔ تقسیم کی مخالفت کیوں کی؟ سیدھا سوال تو یہ ہے، جواب یہ ہے کہ یہ تقسیم ملک کی تقسیم ہی نہیں تھی، مسلمانوں کی تقسیم تھی۔ سادہ سی بات ہے بالکل۔ آپ اسی کو میں ذرا سا سوال کے الفاظ سے ہٹ کر بولنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جن حضرات نے تقسیم کی مخالفت کی ان کے علم اور ان کے اخلاص کا کوئی منکر نہیں ہے، ان کے تدبر و دور اندیشی کا بھی کوئی منکر نہیں ہے۔ کیا ان کے بارے میں کوئی بدترین مخالف بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ملت کے مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ یا کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں؟ صورتحال ایسی بنائی جاتی ہے کہ صاحب مسلم ملک بننے جا رہا تھا، اس کی مخالفت کی ہے۔ تو جواب یہی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ایک حصے میں مسلم ملک بنانا چاہتے تھے اور اس کے بنانے میں بعد میں کامیاب ہو گئے، باقی حصوں کا کیا ہوا؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی اس علاقے میں تھی جس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وہ یہ کہہ کے گئے کہ ہم تو بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا جو آخری پرچہ نکلا تھا، مسلم لیگ کا جو آرگن ہوا کرتا تھا، اس کا جو آخری پرچہ نکلا تھا وہ یہ کہا یا تو یہ قتل کر دیے جائیں گے یا مرتد بنا لیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ یہاں سے گئے تھے۔ آج الحمدللہ تو یہ جہاں مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، وہاں اچیومنٹس بھی ہیں ہمارے۔ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اس ملک میں۔ بالکل جی، اسی سے بات ساتھ میں ملانی پڑے گی کہ جو حالات ہیں ان کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کا منصوبہ کامیاب ہوا، کامیاب ہوئے ہیں تقسیم کرنے والے۔ اکابر دیوبند کا منصوبہ یہ نہیں تھا کہ ملک تقسیم ہو اور آدھے ملک میں ہم رہیں، یہ منصوبہ نہیں تھا۔ منصوبہ تھا پورا ملک ایک رہے اور ہم پورے ملک میں رہیں۔ اس صورتحال کا آپ تصور کریں، اس میں آبادی کے تناسب کا تصور کریں کہ ایک ارب کے مقابلے میں 70 کروڑ ہوتے، کیا صورتحال ہوتی اس ملک کی؟ جو مولانا نے بات کہی اسی کی تائید میں کہ یہ بہت ہی خوبصورت بات مولانا نکال کے لے کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مولانا سے میں نے سنی ہے یہ بات کہ بھائی ہمارے اکابر کو تو تانا دیا ہی نہیں جا سکتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو فیلئر ہے، جو مشکل ہے، اس مشکل کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو تقسیم کرایا، اور ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ آبادی کا تبادلہ کیا جا سکتا ہوتا۔ ہم اس پوزیشن میں تھے نہیں، یعنی ملک کے حالات ایسے نہیں تھے کہ تیلگو بولنے والا، کھٹا کھانے والا، اس کی آبادی کو، پوری آبادی کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جا سکے۔ تو ہمارے اکابر نے تو یہاں رہنے کا اور یہیں مرنے کا فیصلہ کیا تھا، مسلمانوں کے ایمان، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے۔ انہی کی قربانیوں کی برکت۔ تقسیم ہو گئی، ناکام ہو گئے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوئے اور مسلمانوں کی ایک آبادی نے ناکام کیا دوسروں کے ساتھ، دوسرے بھی اس میں شامل ہیں برابر کے طور پر، لیکن اس ناکامی کے بعد حوصلے کا یہ عالم ہے کہ انہی بچے کچے مسلمانوں کے ساتھ رہنے اور مرنے کا فیصلہ کیا ان کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اور اگر وہی نہج، وہی انداز اختیار کیا جائے گا تو ہم اعلان کرتے ہیں اللہ کے بھروسے پر کہ انشاءاللہ دوبارہ طاقت میں اور زندگی میں آ جائیں گے۔